قرآن میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر دوسری جگہ اللہ بطور گلے کے انداز میں فرماتا ہے کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا میرے بندے، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہر لحاظ سے میں کامل، مکمل اور اکمل ہوں۔ میرے خزانوں میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے، کمی بھی عیب ہے، اضافہ بھی عیب ہے، اور اللہ سبحان ذات ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ ہمیں گویا یہ ذہن دے رہے ہیں کہ دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ جب اللہ پہ توکل کریں گے، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہارے مسئلے یوں حل فرمائے گا کہ جیسے پرندے خالی پیٹ صبح گھونسنے سے نکلتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو اللہ یوں تمہاری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا کہ جب تم مجھ پر بھروسہ کرو گے، مجھ پہ توکل کرو گے۔ اسی کے ضمن میں ایک واقعہ ہے، حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو آپ کے پاس ایک صحابی اور اس کا بیٹا آیا، تو حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ تیرے بیٹے کی تیرے ساتھ اتنی زیادہ مشابہت ہے جیسے ایک کوے کو دوسرے کوے کے ساتھ ہوتی ہے، کہ دو کوے بیٹھے ہوں تو انسان ان میں فرق نہیں کر سکتا، تو یہ تیرے بیٹے میں اور تجھ میں بڑی ہی مشابہت ہے۔ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین، یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کو اس کی ماں نے مرنے کے بعد پیدا کیا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے سنا تو سیدھے ہو گئے، بھئی پورا قصہ سنا، پورا قصہ سنا۔ وہ کہنے لگا، عرض کرنے لگے، امیر المومنین، میری گھر والی امید سے تھی، تو میں نے نکلنا تھا کسی کام سے جس میں مجھے کئی عرصہ لگ سکتا تھا، مہینے 2 مہینے لگ سکتے تھے، تو میں گھر سے جانے لگا تو میں اپنی بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے حوالے، جو تیرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے حوالے۔ میں یہ کہہ کے چلا گیا۔ کئی عرصے کے بعد میری واپسی ہوئی، گھر آیا تو گھر کو تالا لگا ہوا۔ میں رشتہ داروں کے پاس گیا، رشتہ داروں سے بات کی، انہوں نے کہا بھی تیری بیوی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ کہا مجھے بڑا دکھ ہوا، کہا جی میرا وہ بچہ، کہا وہ بچے سمیت اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں بڑا غمگین، بڑا رویا، تو میں نے ان سے کہا بھی مجھے ان کی قبر پر لے کر چلو۔ تو ان کی بیوی کی قبر کے پاس لے جایا گیا، وہاں میں نے اپنے دل کو ہلکا کیا، جو پڑھنا پڑھانا تھا وہ میں نے کیا۔ پھر میں وہاں سے رشتہ دار مجھے لے کر قبر سے واپس آئے۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، رشتہ داروں پیچھے مڑ کے دیکھا تو یوں لگا جیسے قبر میں آگ جل رہی، آگ جل رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھی قبر میں آگ، تو وہ رشتہ دار انتہائی افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ جب سے ہم نے اس کو دفن کیا ہے اس کے ساتھ یہی ماجرا ہو رہا۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی نیک خاتون تھی، بڑی تہجد گزار تھی، بڑی باپرد تھی، اللہ اس کے رسول کی بڑی فرما بردار تھی، یہ کوئی گنہگار عورت تو نہیں تھی، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر میں نے کہا میں نے قبر جا کے کھود لی ہے۔ تو میرے رشتہ داروں نے مجھے پکڑا کہ بھی نہیں قبر کے پاس نہیں جانا، قبر کو کھولنا ہے۔ تو خیر مجھے وہاں سے لے گئے۔ تو میں اگلے وقت ان سے چھپ کر آیا، تو میں نے خود قبر کھودی، روتا بھی رہا، قبر بھی کھودتا رہا، اللہ سے دعائیں بھی کرتا رہا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ تو جب قبر کو کھودا تو دیکھا کہ قبر ساری نور سے بھری ہوئی ہے، وہ نور آگ لگ رہا ہے، وہ نور سے بھری ہوئی ہے، اور میری گھر والی لیٹی ہوئی ہے، اور میرا یہ بچہ اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے قبر کے اندر۔ ایک روایت میں آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ بچہ اس میری بیوی کا دودھ پی رہا ہے، بیوی مری ہوئی ہے، بچہ زندہ ہے قبر میں، اس کا دودھ پی رہا ہے۔ تو قبر سے مجھے آواز آئی کہ تو نے اپنا بیٹا ہمارے حوالے کیا تھا، اگر تو بیوی بھی ہمارے حوالے کرتا تو وہ بھی تجھے صحیح سلامت مل جاتی، یہ اپنا بچہ پکڑ اور چلا جائے۔ کہا امیر المومنین اس کا یہ قصہ ہے کہ اس کو اس کی ماں نے مرنے کے بعد جلا ہے، مرنے کے بعد پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا جس معاملے میں بھی ہم اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو اللہ پاک ہمارے بھروسے کو توڑے گا نہیں، اللہ کبھی بھی نہیں توڑے گا۔ اور
آج کل ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ اللہ پہ توکل کیا ہے، ہمارا تو توکل بلیوں پہ ہو جاتا ہے. صبح ہم گاڑی سے لے کے نکلے یا موٹر سائیکل نکلے، آگے سے بلی گزر گئی، لو جی بھائی آج سارا دن پیڑا گزرنا واپس ہوئی. وہ بھائی اس کو کوئی کام ہوگا وہ چلی گئی ہے تو اپنے کام جا. ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، نیا مکان بنا لیتے ہیں، جوتی کا ٹکڑا مکان پہ لٹکا دیتے ہیں. نئی گاڑی لے لیتے ہیں، اس کی جوتی کو ٹکڑا گاڑی پہ لٹکا دیتے ہیں. تو یہ توکل کے سارے خلاف چیزیں ہیں بھائی. یہ ہم چیزوں کو مؤثر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ چیزوں میں اثر نہیں ہے، اثر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. تو یہ لاٹھی کا کمال ہے، نفع والی چیز. اللہ پوچھ رہے ہیں موسیٰ کیا کرتے ہو اس کے ساتھ؟ کہ یا اللہ بکریاں جھاڑتا ہوں اور بڑے کام کرتا ہوں، اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں. موسیٰ صاحب کی جو لاٹھی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 فٹ تھا، آپ کی لاٹھی بھی 10 فٹ کی تھی. اوپر سے جا کے یوں تھی وہ لاٹھی، اوپر سے یوں تھی، اوپر ٹیک لگا کے وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سستانے کے لیے اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے. تو مختلف انہوں نے فائدے بیان فرمائے. تو اللہ نے فرمایا ذرا پھینکو اس کو. جب اس کو پھینکا تو ایک دم اژدہا بن گیا. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو اللہ نے فرمایا واپس آؤ، واپس آؤ، پکڑو اس کو. یا اللہ کیسے پکڑوں؟ پکڑو اس کو. ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا، پکڑنے لگے. کہنے کپڑا ہٹاؤ، دم سے بھی نہیں کہا، منہ سے پکڑو. جب منہ سے پکڑا نہیں پھر لاٹھی بنا، پھر لاٹھی بنا. فرمایا موسیٰ یہ لاٹھی کا کمال نہیں ہے، یہ لاٹھی کا اثر نہیں ہے کہ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع. یہ میرا حکم ہے، میرا امر ہے. میں جب چاہتا ہوں تو نفع والی چیز نقصان میں اور نقصان والی چیز نفع میں بدل جاتی ہے. اسی ضمن میں ایک قصہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ. انہوں نے قصہ سنایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تخت پر تشریف فرما ہیں، اور دائیں جانب انبیاء کھڑے ہیں، اور بائیں جانب اس امت کے علماء کھڑے ہیں، اس امت کے علماء کھڑے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں؟ نبی نہیں ہیں، نبیوں کی طرح ہیں. یعنی اللہ نے جو ان کو عزت وقار مقام دیا ہے، اور جو ان کو توکل اور ایمان، جو اللہ نے ان کی دعاؤں میں طاقت رکھی ہے، اور جو ان کو علم دیا ہے، وہ علم اور وہ طاقت اللہ نے اس امت کے علماء کو دیا ہے. آپ نے ساتھ خاموش. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہو، میں جواب دوں؟ ہاں جی دو جی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولے جی، جب کہنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تم کون ہو؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ میں محمد بن ادریس بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، آدم علیہ السلام تک نسب سنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو بس تیرا نام پوچھا تھا بھائی، تو نے اپنی پوری پیڑھی سنا دی. تو امام شافعی نے کہا بھی اللہ نے بھی تو آپ سے قرآن میں یہی پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں ڈنڈا کیا ہے، آپ نے بھی تو پوری اس کی تفصیل سنا دی کہ میں ایسے بکریاں جھاڑتا ہوں، میں ایسے ٹیک لگاتا ہوں، میں ایسے جانوروں کو ہانکتا ہوں، میں ایسے یہ کرتا ہوں. تو آپ بھی کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ نے اتنی لمبی بات کیوں کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں واقعی اے اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا ہے کہ آپ کے علماء بنی اسرائیل کے علماء انبیاء کی طرح ہیں. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ توکل اللہ پہ ہو گئی. توکل کس پر ہو جی؟ اللہ پر. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین سے واپسی پر راستے میں نبوت ملی، بیوی ساتھ تھی اور امید سے تھی، ساتھ بھی تھی امید سے بھی تھی، تو وہی حکم ہوا نکلو بھائی فرعون کی طرف. دل میں خیال آیا کہ بیوی جانور بھی ہیں اور پیڑ سے بھی ہے تو کیا بنے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ پتھر لاٹھی مارو. پتھر پہ لاٹھی ماری، اس سے ایک اور پتھر نکلا، پھر لاٹھی ماری، پھر پتھر نکلا، پھر لاٹھی ماری، پھر پتھر نکلا. تیسری تہ میں ایک کیڑا، اس کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کا پتا، سبز رنگ کی گھاس. کہا اس کو کان لگا کے سن، کان لگا کے سن. تو پھر اس کیڑے نے جو اللہ کی تعریف کی ہے، سبحان من یرانی یعرف مکانی، اور یعرفنی ولا ینسانی، کہ پاک ہے وہ اللہ کہ جو میرے ٹھکانے کو جانتا ہے، میری ضرورت کو جانتا ہے، مجھے 3 پتھروں کی تہوں میں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے کہ یہاں بھی میری مخلوق ہے تو وہاں اس کی خوراک کا بندوبست. موسیٰ کہ جو رب ان 3 تہوں کے اندر کیڑے کو نہیں بھول رہا تو میں تجھ جیسے نبی اور رسول کو بھول جاؤں گا؟
तेरे घर वालों को भूल जाऊँगा। तो वहीं फिर अल्लाह पे तवक्कुल भरोसा करके फ़िरऔन की तरफ गए। फिर किताबों में आता है कि अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उतारा, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में इनकी घर वाली के साथ आगे आगे चलते रहे, घर के अंदर कर दिया। तो घर से अंदर वालदा आई का मूसा किधर का जो बाहर है, बाहर आई तो मूसा नहीं थे, मूसा नहीं थे, वो कौन थे? जिब्राइल थे जो मूसा की शक्ल में अंदर आए थे। तो खैर अल्लाह ने फिर जब अल्लाह पे भरोसा किया उन्होंने, तो अल्लाह ने फिर उनके साथ यूँ गैबी मदद फरमाई, यूँ अल्लाह के उनकी गैबी मदद फरमाई। तो इसलिए हम दुनिया में भी चीज़ों पर तवक्कुल करने की बजाय, चीज़ों पर भरोसा करने की बजाय किस पे भरोसा करें जी? अल्लाह पर भरोसा। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर खड़ा है, काफिरों से मुकाबला होने लगा है। इनके लश्कर में एक आदमी वो था जो सितारों पे यकीन रखता था, सितारों की गर्दशों पे यकीन रखता है, इसको हम इल्म नजूम कहते हैं। उसने आसमान की तरफ देख के कहा, हज़रत फरमाया हज़रत अभी हमला ना करें। क्यों? कहा सितारों की गर्दश हमारे खिलाफ है। तो हज़रत अली ने फरमाया पहले मैं करता ना करता, अब मैंने ज़रूर करना है। तो हमला किया, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई, हमला किया, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। कहा अल्लाह के बंदे, हम अल्लाह से मुतासर होते हैं, सितारों से हम मुतासर नहीं होते। सितारों की गर्दिशों का हम पे कोई नहीं असर पड़ता, अल्लाह के हुक्म का हम पे असर पड़ता है। इसी तरह हज्जाज बिन यूसुफ, उसके मजलिस में एक जादूगर आया, जादूगर, उसने एक कील लिया और ज़मीन के अंदर हल्का सा हथौड़ा मार कर उसको ठोक दिया, कुछ दमशम करके ठोक दिया। कहा हज्जाज अपने बड़े से बड़े पहलवान को बुलाओ और ये कील ज़मीन से उखाड़ के दिखा दो। बड़े बड़े पहलवान आए, कोई कील को उखाड़ ना सका, कोई कील उखाड़ ना सका। तो हज्जाज आया, उसके हाथ में लाठी थी, लाठी। तो उसने वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह कह के यूं मारा, तो वो कील वो दरबार से बाहर। फरमाया ये दम दुरूद पे हमारा यकीन नहीं है, हमारा तो तवक्कुल अल्लाह पर है कि अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। तो हम अपने माशरे में ना कि अपने माशरे में छोटे छोटे कामों में दाएं बाएं देखने के बजाय किस पे भरोसा करें? अल्लाह पे भरोसा। अल्लाह हमारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेगा। जब हमारी नज़र गैर की तरफ जाती है तो सारे मामला बिगड़ जाते हैं, सारे मामला बिगड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पर जब हम पे थोड़ी सी तंगी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, सर में दर्द हो जाती है, कारोबार ठीक हो जाता, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो सबसे पहले क्या आता है भी किसी ने कुछ करा देता है, क्या कहते हैं? तवीज़ हो गए जो सीधे हुई हो। नज़र तो हक है, जादू भी हक है, लेकिन हर काम को जादू की तरफ निस्बत करना ये जहालत है। हर काम जादू पर डाल देना ये भी तो बेवकूफ़ी है ना भाई। फिर अल्लाह की तो कोई हिकमत, अल्लाह के तो कोई अमर ना रहा, अल्लाह की बात की कोई ताकत ना रही फिर तो सब तो ये इंसान ही कर रहे हैं, फिर सब कुछ इंसान ही कर रहे हैं। नहीं, करने वाला एक अल्लाह है और उसी पे तवक्कुल करना है। असबाब के तहत इलाज करो, लेकिन नज़र किस पे रखो भाई? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह पेट में दर्द है, कहा फलां जड़ी बूटी खा ले, फलां जड़ी बूटी खाई, अल्लाह ने शिफा दे दी। कुछ अरसे के बाद फिर दर्द हुआ, जाके वो जड़ी बूटी खाई, दर्द ना ठीक हुआ। या अल्लाह पहले खाया ठीक हो गया, अब खाया ठीक नहीं हुआ। कहा मूसा तू क्या समझता है कि शिफा जड़ी बूटी में शिफा तो मेरे हुक्म में है, मैं हुक्म दूंगा तो शिफा होगी, मैं हुक्म नहीं दूंगा तो शिफा नहीं देगी। अस्पताल इस बात के गवाह हैं, दो ही मरीज एक ही मरज के हैं, एक को दवाई दे रहा ठीक हो रहा है, एक ठीक नहीं हो रहा। कौन कर रहा है? अल्लाह दिखा रहा है भाई, दवाइयों में मामला नहीं है, मेरे हाथ में मामला है, मैं जो चाहूँगा वही होगा, मेरी चाहत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई हम अपनी ज़िंदगियों में दुनियावी मामला हो या उखरवी मामला हो, किस पर भरोसा करें? अल्लाह पर भरोसा करें। फिर असबाब के दर्जों में, असबाब के दर्जे में फिर हम असबाब इख्तियार कर लें, असबाब के दर्जों में, क्योंकि हमारे यहाँ हुक्म ये है कि असबाब को छोड़ना जहालत और असबाब पर यकीन ये कुफ्र है। छोड़ना भी मैंने नहीं, सबब इख्तियार करना भी नहीं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई खा ले बतौर सबब, और नहीं जी मुझे अल्लाह ठीक करेगा, मैंने नहीं दवाई खानी। भाई दुआ मांग ली है, सदका कर ली है, अब दवाई इस्तेमाल करो, अब दवाई इस्तेमाल करो। वो एक था ना हमारे जैसा 2 नंबर मुतवक्किल, मैं अभी जैसे कह देता हूँ, तो घर वाले कहते हैं कि खाना खा नहीं, मुझे अल्लाह खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, मैंने नहीं खाना। वो माने के पे सामने खा, मारा नहीं थे मारा दफा कहता नहीं अल्लाह मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो घर से निकल कब्रस्तान चला गया। माँ ने छोटे भाई को भेजा कि जा खाना उसके सामने रख दे ताकि खा लेगा बाद में। अब वो खाना के पड़ा हुआ है और कह रहा है कि अल्लाह खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा।
اتنے میں نا 2 ڈاکو آ گئے، ڈاکہ شاکہ مار کے نا اب قبرستان میں بیٹھے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں نا، جو ڈاکہ مارا ہوا ہے وہ مال تقسیم ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں یار پہلے کھانا شانا نہ کھا لیں، کہاں تو ادھر میں نے آواز آئی اس کی نا کہ بھی اللہ کھلائے گا تو میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ بھیا جی کیا لگا ہوا ہے، دونوں اس کے پاس ہے، اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، کہ کھانا کیوں نہیں کھاتا، کہ اللہ کھلائے گا تو میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ ڈاکو نے مشورہ کیا لگتا ہے اس میں زہر ہے، تو یہ ہمیں کھلا کے اپنا ہمارا مال لوٹنا چاہتا ہے، کیا پہلے اس کو کھلاتے ہیں۔ اب لقمہ اٹھا کے اس منہ میں ڈالا، وہ کہتا میں کو نہیں کھانا، انہوں نے ایک ادھر کو سنا ماریا، ایک ادھر کو سنا ماریا، ٹھیک ہے 2-4 کو سونے لگے تو پھر کھانا کھایا، پھر روتے ہوئے گھر آیا، ہاں جی کیا ہوا، کہ اللہ روٹی بھی کھوان دیا تھا مکے بھی کھوان دیا، اللہ کھانا بھی کھلاتا ہے بھوسے بھی کھلاتا ہے، تو بھائی تو اسباب اختیار کرنا ہے بھائی، اسباب کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے، اونٹ کو مسجد نبی کے باہر یوں ہی چھوڑ دیا، اللہ اندر تشریف لے آئے، کیا کیا، اونٹ کو باندھا، کہ جی باندھا تو نہیں ہے، میں نے توکل کر کے چھوڑ دیا ہے، کہا نہیں باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کرو، دیکھو میری جیب میں ٹکا نہیں ہے تو میرا بھروسہ اللہ پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مزہ تو تب ہے کہ میری جیب میں 2 لاکھ روپے ہوں پھر میں کہوں کہ میرے پیسوں سے نہیں ہوتا بھی اللہ سے ہوتا ہے، مزہ پھر ہے، چیزیں نہیں ہے پھر تو میں کہنا ہی کہنا ہے اللہ ہی کرے گا جی، جیب میں پیسے ہوں اسباب ہوں پھر میں کہوں کہ بھئی نہیں ان اسباب سے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا جی، اسباب اختیار کرنے چاہیے، ٹھیک، لیکن اسباب پہ یقین نہیں کرنا کہ بھئی اسباب سے میری زندگی میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہاں سنت ہے میں نے سنت کے طور پہ کرنا ہے تو طریقے پہ عمل کروں گا، معاملہ کس کے ہاتھ میں، اللہ، تو اللہ پاک ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہم صلی علی محمد یا ارحم الراحمین یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان، یا رحیم کریم اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے ظالم و جابروں سے نجات عطا فرما، پوری دنیا میں ہدایت کے فیصلے فرما، ذریعے کے طور پہ تو ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ اپنے ذات عالی کا یقین نصیب فرما، اپنے ذات عالی پر بھروسہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس مدرسے کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ اس کو مزید وسعت نصیب فرما، یا اللہ یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں خصوصاً ہماری بچی آمینہ یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، صحت والی عافیت والی خوشیوں والی لمبی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی ساری پریشانیاں دور فرما، ہماری ساری دعائیں محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب